بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی کہ جس نے مشکل وقت میں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے اور مسیلمہ کذاب کا بڑا چرچا تھا اس وقت، وہ بھی اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کے نام ایک خط لکھا اور فرمایا کون ہے جو میرا یہ خط مسیلمہ تک پہنچائے۔ ایک غریب سے صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری کھجور کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے سرکار کی بارگاہ۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا غریب، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ خط اگر میں لے کر گیا تو میں نے واپس نہیں آنا، وہ مجھے واپس نہیں آنے دے گا۔ تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا خط میں لے کے جاؤں گا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خط لیا اور مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچ گئے اور جا کر اس کو نبی علیہ السلام کا پیغام دیا، فرمایا کہ سلامتی ہے اس پر جو میری پیروی کرے، سلامتی ہے اس پر جو اسلام کی طرف آئے۔ اور جب یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد ہوں اور یہ خط لے کر آیا ہوں، اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو گرفتار کر لیا۔ جو ظلم وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور حضرت حبیب بن زید انصاری نے جب اس کی نبوت کا انکار کر دیا تو آپ کو جو ہے وہ لٹا دیا گیا، اور لٹانے کے بعد اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ خاموشی سے لیٹے رہے، آپ نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ یعنی صاحب فرمایا نا کہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جہاں یار کی بات آ جائے اور جہاں محبوب کی اپنی بات آ جائے تو پھر ایسے دلیری کے ساتھ وہ بات سننی چاہیے، اور جب نبی علیہ السلام کے خلاف بات ہو تو پھر حبیب بن زید انصاری کی طرح کان بند کر لینے چاہیے۔ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی، فرمایا مجھے تیری آواز نہیں سنائی دے رہی۔ پھر جب اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے آخری نبی، آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور آخری نبی ہے۔ اس نے دوسری بار پھر اپنے لیے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، اور پھر جب سرکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کہ جب میں اپنی بارے میں پوچھتا ہوں کہ میرے بارے میں تیرا کیا ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے، تو تو کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا، اور جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے تو تو کہتا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری۔ فرمایا محبوب ایک ہی ہے، ہاں محبوب کائنات کے اندر ایک ہی ہے، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، آپ آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تیسری بار بھی اس نے پوچھا، آپ نے جب انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفادار غلام کو پاؤں کی طرف سے کاٹنا شروع کیا، پاؤں کاٹ دیے گئے۔ آپ کی گواہی یہی رہی کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں۔ پھر آپ کے یہ گھٹنے کاٹ دیے گئے، پھر آپ کی یہ رانیں کاٹ دی گئی، پھر آپ کو یہاں سے کاٹ دیا گیا، اور جب یہاں سے کاٹا گیا آپ کو تو اس وقت بھی آپ یہی گواہی دے رہے تھے کہ مسلمہ تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے تو کر لے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اور رسول اللہ کو آخری نبی مانا ہے۔ اور یہاں بدن کٹ چکا ہے اور صحابی رسول مسکرا رہے ہیں۔ مسلمہ غصے میں آیا، اس نے کہا تجھے کاٹ رہا ہوں میں اور ٹکڑے ٹکڑے تجھے کیا جا رہا ہے اور تو پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ کہا شکر ہے کہ تو نے مجھے گردن کی طرف سے نہیں کاٹا، پاؤں کی طرف سے کاٹا ہے، اور جب تک میری سانسیں باقی رہیں گی میں اعلان کرتا رہوں گا کہ کائنات میں محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں حضور کی ختم نبوت کا اعلان بلند کرتا رہوں گا اور میرا رب میرے درجے بلند کرتا رہے گا۔ ادھر جب آپ کی شہادت ہو گئی، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ حبیب بن زید انصاری کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی جان نچھاور کی۔ احبابی جی وقار مسیلمہ کذاب خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نبوت تقسیم کر لیتے ہیں، مجھے اپنا شریک بنا لیجیے، آدھی حکومت آپ کریں آدھی میں کرتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ٹہنی پکڑی ہوئی تھی شاہ. سرکار نے فرمایا کہ میں محمد تجھے اس ٹہنی سے ایک پتا دینے کا بھی روادار نہیں ہوں, ایک پتا دینے کا بھی روادار نہیں ہوں. احباب ذی وقار, جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پر یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. جہاں حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات آ جائے تو ترجیح رسول اللہ کی ذات کو دینی چاہیے اور اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دینی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن میں ایک بار پیر میرے علی شاہ صاحب نے ایسے نہیں بڑی بات کر دی. آپ نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا اور خالی نہ سمجھے, اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے تو پھر جو مالکوں کی بات کرتا ہے مالک اس کی کمر نہیں لگنے دیتے, مالک اس کی پشت پناہی کرتے ہیں, اس کی غیبی مدد کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں آج بھی اگر حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرتا ہے کوئی تو جنگ یمامہ کے صحابہ کی مدد اس کے ساتھ کھڑی ہے. احباب ذی وقار, ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا پکا سچا کھرا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر رب ذوالجلال ہمیں موت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.